اسرائیل کو پسند نہیں کہ پاکستان اس جنگ میں بطور ثالث اپنا کردار ادا کرے اور امریکہ کو اس جنگ میں سائیڈ پر لے جائے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں اگر وہ پیس اور سیکیورٹی چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ تو اگر پاکستان ایسی کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے میں سیز فائر ہو جائے اور امن ہو جائے تو ہم اس کو جو سا ہے بہت اپریشیشن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیا ایران یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کی جنگ میں بطور ثالث اپنا کردار ادا کرے؟ آج کل یہ سوال سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، کیونکہ جب سے ایران، اسرائیل اور امریکہ کی اس جنگ کا آغاز ہوا ہے تب سے طریقے سے بار بار پاکستان کو اس میں ملوث کرنے یا پاکستان کو اس سے علیحدہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان ایجنڈوں پر غور کریں گے کہ یہ ایجنڈے کن لوگوں کی جانب سے آ رہے ہیں، اور پھر ہم آپ کو سچ بتائیں گے کہ کیا ایران کو پاکستان بطور ثالث منظور ہے یا نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے فیکٹ چیک پر۔ تو یہ ہمارے پاس جی آج کا سب سے پہلا ٹویٹ آ رہا ہے بھارتی چینل ANI میں۔ اسرائیل کی جو ایک ترجمان خاتون ہیں جن کا نام فلور حسن ہے، یہ بول رہی ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستانی خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ جہادی دہشت گردی کرتے ہیں اور یہ لوگ اس معاملے میں بھی الجھنا چاہتے ہیں، تو مجھے ان کا الجھنا پسند نہیں آ رہا۔ تو یہ ان خاتون کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس سے آپ کو اسرائیل کا موقف پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کو پسند نہیں کہ پاکستان اس جنگ میں بطور ثالث اپنا کردار ادا کرے اور امریکہ کو اس جنگ میں سائیڈ پر لے جائے۔ تو یہ آپ کے سامنے اسرائیل کا موقف آ گیا ہے۔ لیکن اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پاکستان میں بھی ایک لابی حیران کن طور پر وہی کچھ چاہتی ہے جو کہ اسرائیل بھی چاہ رہا ہے۔ جیسے صابر شاکر، خان کی رہائی، قومی حکومت، ثالثی یا اسرائیل امریکہ کی سہولت کاری۔ تو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ تحریک انصاف کا جو آفیشیل سوشل میڈیا ہے وہ بھی باقاعدہ یہی بیانیہ چلا رہا ہے جو کہ ابھی ہم نے آپ کو اس اسرائیلی خاتون کا بتایا کہ پاکستان کیوں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اسرائیلی کہتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی اہمیت نہیں، اور تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ پاکستان امریکہ اور اسرائیل کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں ان دونوں کو پاکستان کے ثالثی کردار سے نفرت ہے، اور یہی وہ ایجنڈا ہے جو کہ باہر سے چلایا جا رہا ہے۔ اب ہم آپ کو حقائق کے اوپر لے کر آتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اگر آپ غور کریں تو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی باقاعدہ اسی طرح کی خبریں اسرائیل کی جانب سے فلوٹ کی جا رہی ہیں۔ جیسے یہ خبر چیک کریں، وائی دا نیشن ٹرائنگ ٹو بروکر US ایران پیس ٹاک رسکس بینگ ڈران انٹو دا کانفلکٹ، کہ جی پاکستان اس لڑائی میں آ سکتا ہے اگر اس نے ایسی کوشش کی، تو ہمیں ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور الجزیرہ کی خبر چیک کریں کہ ایک پریس بریفنگ میں ایران کی فارن منسٹری نے بولا ہے کہ جی ایران جو سا ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹ کے ساتھ شامل ہی نہیں تھا۔ تو الجزیرہ میں بھی وہی ایجنڈا ہے، میں بھی وہی ایجنڈا ہے، اسرائیل کا بھی ہم نے آپ کو بتایا وہی ایجنڈا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کا بھی وہی ایجنڈا ہے۔ لیکن اس پورے معاملے میں بہت بڑی باریک واردات چھپی ہے۔ وہ کہاں چھپی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو الجزیرہ کا کلپ دکھایا، اب میں ان کا کلپ آپ کے سامنے پلے کروں گا۔ یہاں پر دیکھیں، یہ الجزیرہ کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، گولڈن ٹک کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اسکرین ریکارڈنگ ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بولا ہے کہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں۔ میں یہ کلپ پہلے آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ 20 سیکنڈ میں یہ کلپ بولا جا رہا ہے، ساتھ سب ٹائٹل لگے ہیں، تو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جی ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے خود ہی ایک فریم ورک اسٹیبلش کیا ہے، ہم اس فریم ورک کا حصہ نہیں بنے۔ تو جی، اور اس کے بعد اچانک ہی ایک کٹ آتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا اس میں کوئی رول نہیں اور لوگ کیوں ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں دوبارہ سے یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے پلے کر رہا ہوں، یہاں پر آپ نے ٹائم پر غور کرنا ہے، اور اس کے بعد اگلا وہ بات کر رہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز جون سی ہے وہ کیوں بند ہے۔ یہ دیکھیں، We have not participated in this framework, was the state of Hormuz closed before؟ اور اس کے بعد 32 سیکنڈ کے بعد یہ کٹ لگا کر یہ 1 منٹ کا ایک چھوٹا سا کلپ الجزیرہ کے اکاؤنٹ کے اوپر پبلش کر دیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ایران کے اسی فارن منسٹری کے ترجمان کے لمبے کلپ کے اوپر، جس میں یہ پورا سینٹینس میں دوبارہ سے آپ کو دکھاؤں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ الجزیرہ نے کیسے باریک واردات ڈال کر اس چیز کو ڈیلیٹ کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، the meeting Pakistan has had with neighboring countries, well, it's a framework that they have established themselves. We have not participated in this framework. اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو الجزیرہ کے کلپ میں آ رہا تھا the state of Hormuz، تو یہاں پر کٹ لگ گیا تھا، لیکن وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، اب یہاں سے اگلے فکروں پر آپ نے غور کرنا ہے۔ The fact that the regional countries, neighboring countries have concerns for peace and security
वेल इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं अगर वो पीस और सिक्योरिटी चाहते हैं और इसके लिए कोशिशें कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़। लेकिन अल जज़ीरा में इसी तरह से चीज़ों को काट काट कर आपके सामने रखा जा रहा है, लेकिन हम इसी के ऊपर इत्तफाक नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जो से हैं फैक्ट्स को बाकायदा तस्दीक करेंगे। अब मैं आपके सामने लेकर आने लगा हूँ ईरान के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं अमीरी मुकदम, उनका ट्वीट, और वो कहनी है कि while appreciating the initiative and goodwill and good office by the friendly and brotherly country of Pakistan to stop the US Israeli aggression, I have some few points कि ये जो पाकिस्तान का किरदार है इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और उन्होंने ट्वीट क्या किया है, ये इनका आज का ट्वीट है कि ईरान वेलकम्स पाकिस्तान्स प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स बेस्ड ऑन गुडविल टू रिस्टोर पीस एंड ब्रिंगिंग लास्टिंग स्टेबिलिटी टू द रीजन। कि ईरान पाकिस्तान के बतौर सालिस उस पूरे मामले में जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है उस पर पाकिस्तान को वेलकम करता है। ये पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर आज के दिन बोल रहे हैं। लेकिन आप हैरानकुन तौर पर देखें तो पिछले चंद रोज़ से ये लोग यही प्रोपेगेंडा फैलाते जा रहे हैं, जी ईरान तो पाकिस्तान को मानता ही नहीं, तो पाकिस्तान क्यों सालसी कर रहा है। मतलब ये कि सारी जो अकल है वो एक इसराइल के पास है और दूसरी इस गिरोह के पास है, और वो जो 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा 3 दिन पहले पाकिस्तान आए उनको इतनी समझ नहीं, इन लोगों को ज़्यादा समझ। लेकिन हम इस पर भी इत्तफाक नहीं करेंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चीनी हुकूमत की दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान है माओ निंग, इनका बयान कि चाइना पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों को ताकि इस जंग को रोका जाए उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और पाकिस्तान उसको सपोर्ट भी करता है। तो अगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश कर रहा है कि इस खित्ते में सीज़ फायर हो जाए और अमन हो जाए तो हम इसको जो सा है बहुत अप्रिसिएशन की निगाह से देखते हैं, बहुत अच्छी निगाहों से देखते हैं। तो अब ये लोग जो बोलते हैं कि जी पाकिस्तान जो सा है अमेरिका का दोस्त है और अमेरिका के कहने पर कर रहा है, तो क्या चीनी हुकूमत को भी ये नहीं पता, ईरान के सफ़ीर को भी नहीं पता? वो जो मैंने आपको क्लिप दिखाया उसमें उनके दफ्तर ख़ारजा का तर्जुमान इस रोल की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन उसको काट दिया जाता है। और हो सकता है कि चीन भी जो है वो भी मिला हो। तो हम आपको अभी रूस के वज़ीर ख़ारजा की स्टेटमेंट दिखाते हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्टर, वी मेक मीडिएशन एफर्ट्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ईस्ट। और यहाँ पर रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर के स्पेशल तर्जुमान हैं व्लादिमीर सेफ्रोंकोव, उन्होंने सैटरडे के दिन कहा कि रशिया इज़ मेकिंग मीडिएशन एफर्ट्स टू रिजॉल्व द क्राइसिस रिलेटेड टू ईरान। और इसी खबर का मैं दूसरा सफ़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सबा न्यूज़ एजेंसी की खबर है। स्ट्रेसिंग दैट मॉस्को सपोर्ट्स द पीस इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। कि मॉस्को भी पाकिस्तान के इन पीस इनिशिएटिव्स की तारीफ़ करता है। तो यहाँ पर हमने आपको बहुत सारे हवाले, बहुत सारे रेफरेंसेस बताए। रूस भी पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, चीन भी कर रहा है, ईरान का सफ़ीर भी तारीफ़ कर रहा है, ईरान के दफ्तर ख़ारजा के जो से तर्जुमान हैं वो भी कह रहे हैं। तकलीफ़ किसको है? सेहूनियों को है, यूट्यूबरों को है, और जो गोल्डस्मिथ की प्रॉक्सी है उनको है। तो उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी पाकिस्तान क्या रोल अदा कर रहा है। जहाँ तक अमूमी तौर पर इस जंग का मसला है वो ये है कि चूँकि ईरान के ऊपर हमला किया गया, लिहाजा ईरान ये बोलता है कि हमारे साथ ज़्यादती की गई है, हमने पहले ही मुज़ाकरात किए, वो नाकाम हो गए। तो हम जो सा है इन मुज़ाकरात से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, या हम उनको उस फ्रेमवर्क के साथ थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं। और वो ईरान का जो अपने शकूक व शुबहात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल बजा हैं, उनको गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके साथ ये बोलना कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है और पाकिस्तान के साथ कोई भी नहीं, तो ये मैंने आपके सामने सबूत रख दिए हैं, फैसला आप खुद करें। बहुत शुक्रिया।